تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی تفسیر آقا علیہ السلام کی امت کے ولی کے یہاں اگر دیکھنا ہو تو حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امام علی مقام سید الشہداء نے مدینہ شریف سے ہجرت کی، کربلا کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس بنجر زمین کو جنت بنا دیا حضرت امام علی مقام نے۔ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ اس وقت ہم اجمیر شریف کے قریب ہی ٹاٹوٹی شریف ایک جگہ ہے، وہیں پر ہم اس وقت موجود ہیں، اور سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہیں، حضرت سید قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہی کے آستانے پر اس وقت ہم موجود ہیں، کچے راستوں سے ہو کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب سے تقریباً 500 سال پہلے اس علاقے کی کیا حالت رہی ہوگی آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے بیماریوں کے شہر یثرب کو شفا خانہ بنا دیا، جس کو اب مدینہ کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت امام علی مقام سید الشہداء نے مدینہ شریف سے ہجرت کی، کربلا کو کوئی نہیں جانتا تھا، اس بنجر زمین کو جنت بنا دیا حضرت امام علی مقام نے۔ آج کربلا ساری دنیا جانتی ہے کربلا کو۔ اسی طرح سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر شریف کی جانب ہجرت کی، سنجر سے چل کر کے اجمیر شریف آئے، اور آج اجمیر شریف کی پہچان کا سب سے بڑا حوالہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی طرح سے حضرت شہنشاہ بغداد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پیدا ہوئے گیلان میں، آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور بغداد شریف پہنچے، اور بغداد شریف کو جو ہے عروج بخشا، اور ساری دنیا میں بغداد حضرت غوث پاک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت شہنشاہ بغداد کی اولادوں نے بھی ساری دنیا میں پھر ہجرتیں کی، دین کی تبلیغ کے لیے، آقا علیہ السلام کے مشن کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے، سلسلہ قادریہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے۔ تو ہندوستان میں بھی بہت ساری خانقاہیں ہیں، بہت سارے بزرگان دین ہیں سلسلہ قادریہ کے، دکن میں ہوں، مشرق میں ہوں، مغرب میں ہوں، شمال سے لے کر جنوب تک، آسام سے لے کر بنگال تک، کشمیر سے کنیا کماری تک، ہر جگہ سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اور قادری سلسلے کے بزرگوں کی بھی ایک شان ہے، جس طرح سے سلسلہ چشتیہ کے بزرگوں کے یہاں فقیری ایک شان ہوا کرتی ہے، اسی طرح سے سلسلہ قادریہ کے بزرگوں کے یہاں شہنشاہی ہے، اور یہ شہنشاہی ان کے حال و احوال میں بھی دکھائی دیتی ہے اور ان کے تمام معاملات میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو حضرت سید قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، انہی کے آستانے پر ہم موجود ہیں۔ یہ ٹاٹوٹی شریف کے نام سے یہ جگہ جانی جاتی ہے، جہاں پر حضرت کا آستانہ ہے۔ اجمیر ضلع میں ہی یہ جگہ آتی ہے، تو جب بھی کبھی آپ آئیں تو سروار شریف کا تو ارادہ بناتے ہیں، یہاں ضرور حاضری دیجیے۔ سروار شریف اور اجمیر شریف کے بیچ میں ہی یہ ٹاٹوٹی شریف ایک جگہ ہے، یہاں پر آپ ضرور حاضری دیجیے۔ حضرت اورنگزیب کے زمانے کے بزرگ ہیں، اور سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب حضرت یہاں آئے تھے تو جس طرح سے بہت سارے بزرگوں کی تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، جس طرح محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک ترک کے بیٹے جن کو امیر خسرو کہا جاتا ہے، ان کا اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، اور حضرت امیر خسرو پھر محبوب الہی کی نسبت سے ساری دنیا میں جانے گئے۔ اسی طرح سے جب حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تھے تو ایک صاحب حاضر ہوئے، غیر مسلم تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور اولاد چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جی 2 بیٹے ملیں گے، لیکن یہ وعدہ کرنا ہوگا ایک آپ کا ایک میرا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، وہ کسان تھے، غیر مسلم، وعدہ کیا، 2 بیٹے ہوئے، تو ایک بیٹا انہوں نے رکھ لیا، اور ایک بیٹے یہاں پر موجود ہیں جن کا مزار مبارک ہے حضرت شیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اور انہی کی اولاد میں خادموں کا سلسلہ آج بھی یہاں پر جاری ہے، تو ان کا مزار مبارک یہاں موجود ہے۔ تو اس طرح سے صوفیاء کرام بزرگان دین جس طرف بھی رخ کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو محبت دیتے ہیں اور غیروں کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ دوسری بڑی خاص تاریخ جو ہمارے خادم صاحب ہیں اس بارگاہ کے، انہوں نے بتایا کہ ان کا نام ہے عثمان قادری، انہوں نے بتایا کہ جب شہنشاہ اورنگزیب کسی مہم پر جا رہے تھے تو یہی راستے میں ایک جو ہے وہ ندی ہے، اس ندی کا پانی جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا، اور راستے سے گزر نہیں سکتے تھے، جو پوری فوج تھی وہ پانی کے چڑھاؤ کی وجہ سے رک گئی تھی۔ تو اسی وقت میں حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو خادم تھے حضرت شیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں اسی ندی کے کنارے پر تھے۔ نماز کا وقت ہوا، حضرت نے جو ہے وہ مصلی مانگا، حضرت شیر شاہ نے مصلی دیا، حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی پانی پر بچھا دیا اور نماز ادا کر لی۔ یہ سارے کا سارا منظر اورنگزیب اور ان کی فوج دیکھ رہی تھی۔ جب یہ منظر دیکھا اورنگزیب نے تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، حضرت سے ملاقات کی، بات چیت کی، اور پھر حضرت سے اپنی عرضی رکھی اور عرض
عرض کیا کہ حضور کسی مہم پر ہمیں روانہ ہونا ہے اور یہ ندی کا جو پانی ہے ہمارے راستے میں آ رہا ہے, ہم آگے بڑھ نہیں سکتے ہیں, آپ ذرا کوئی تدبیر کر دیں. تو حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی کٹ گیا اور راستہ بنا, اور وہ پوری کی پوری جو فوج تھی اورنگزیب کی وہ اس راستے سے گزر گئی. اور پھر جب فوج گزر گئی تو پھر اس کے بعد میں حضرت نے پانی کو حکم دیا, پھر پانی مل گیا. تو اگر اس تاریخ کو آپ انبیاء کی تاریخ میں دیکھنا چاہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی ایک مرتبہ سمندر میں راستہ بنا تھا, اس راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی فوج جو ہے وہ نکل گئی تھی اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کی تفسیر آقا علیہ السلام کی امت کے ولی کے یہاں اگر دیکھنا ہو تو حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں آپ آ کر کے دیکھ سکتے ہیں. جس طرح سے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کا پرتو ہیں. تو اگر آپ کو بنی اسرائیل کے انبیاء کے معجزات کی چھوی دیکھنا ہو تو آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے اندر دیکھیں. حضرت یوسف کا جمال بھی حضور کی امت کے اولیاء کے اندر نظر آئے گا, حضرت عیسیٰ کی مسیحائی بھی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نظر آئے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو معجزہ ہے اگر آپ کو اس امت کے اولیاء میں کہیں دیکھنا ہو تو پانی اگر کسی ولی کے لیے پھٹا ہے اور اگر پانی نے کسی ولی کے حکم پر راستہ دیا ہے کسی قافلے کو, کسی فوج کو, تو حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم تھا. اورنگزیب اور ان کی فوج کے لیے راستہ بنا ندی میں سے, یہی قریب میں ہی ندی ہے جس کا یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اور جب اورنگزیب مہم پر گئے, اس مہم میں کامیابی بھی ملی, تو اورنگزیب نے تانبے کے ایک پتھر پر حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تقریباً 500 بیگہ زمین 500 بیگہ زمین جو ہے وہ لکھ دی تھی اسی زمانے میں, اور آج بھی حضرت کے نام پر 500 بیگہ زمین ہے الحمدللہ. اور اس 500 بیگہ زمین میں اناج بھی ہوتا ہے, پھر اس اناج کے ذریعے درگاہ کے جو اخراجات ہیں, لوگوں کے لیے لنگر کا انتظام ہے اور تمام چیزیں یہاں پر ہوتی ہیں. تو سلسلہ آج بھی الحمدللہ جاری ہے. حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جو ہے وہ لوگوں پر جاری ہے. وہ حضرت محبوب الہی سے ایک بادشاہ نے پوچھا تھا, ایک دربان حضرت محبوب الہی کے دروازے پر کھڑے ہوئے تھے, تو وہ محبوب الہی سے کسی نے کہا کہ حضور یہ بادشاہ بزرگوں کے یہاں تو نہیں ہونا چاہیے ان تمام جو ہے دربانوں کو. تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ اس لیے صوفیہ کے یہاں دربان ہوتے ہیں تاکہ کوئی دنیا کا کتا ہمارے دروازے پر نہ آئے. تو صوفیہ کرام نے دنیا کو یہ سکھایا کہ زمینیں چاہے جتنی ہو, لالچ اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے, اور اگر لالچ دولت کا دل میں نہیں ہوتا, اللہ کی محبت ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت اس بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرماتا ہے, اس کو عروج عطا فرماتا ہے. جو اپنی زمینوں کو فتح کرنے کے لیے جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے, لیکن جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا ہے وہ حضرت قاسم میاں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اللہ پاک حضرت کا فیضان عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.